ہم نے کل یہ ڈسکس کیا کہ in what ways we can make it possible to improve relations with our neighboring countries with the help of cross-border tourism. And from this context, if I will tell you a recent example which happened in the year 2019, پچھلے سال نومبر کی ہی بات ہے. It was 9th of November when Prime Minister of Pakistan opened the Kartarpur corridor for Sikh pilgrims. آپ نے سنا وہ پچھلے سال نیوز میں 2019 میں یہ ہوا، پنجاب کی بات ہے. تو پاکستان میں جو جگہ ہے کرتارپور، وہاں پہ یہ بلیو کیا گیا ہے کہ جو گرو نانک جی ہیں ان کی برتھ پلیس ہے. تو اس اعتبار سے دیٹ پلیس از ہیونگ ویری ہائی سینکٹیٹی فار پیپل اسپیشلی سکھس. تو سکھ کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ پاسپورٹ، ویزا، باقی ساری چیزیں، پھر ٹریول میں بھی ان کو پہلے دلی سے انٹرنیشنل فلائٹ کیچ کرنی تھی، پھر وہ وہاں پر پہنچتے. لیکن اس ڈائریکشن میں ایک اچھا کام ہوا پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ وائی ناٹ ٹو اوپن اٹ فار دا پلگرمس. جو بھی آنا چاہیں گے تو وہ اس ہولی پلیس کے درشن کے لیے آ سکتے ہیں. اور 9th آف نومبر یہ ڈیسیجن انہوں نے امپلیمنٹ کیا اینڈ دے الاؤڈ people of India, I mean people of Punjab, to come to Pakistan without visa. ان کو ویزا پروسیس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، فری موومنٹ اپ ٹو کرتارپور. تو اس میں بہت سارے لوگ اب جاتے ہیں وہاں پہ درشن کے لیے، اور اچھے جو لوگ ہیں وہاں کے انہوں نے پھر وہ دکھاتے بھی تھے میڈیا میں ان کا جو اوپینین تھا. سو اٹ واز ویری نائس اباؤٹ پاکستان کہ انہوں نے یہ راستہ کھول دیا اور ہم وہاں پہ جا سکے. تو ایک اچھی گڈ ول کریٹ ہوئی اس سے، اس سٹیپ سے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک گڈ ول جیسچر. تو اٹ واز لائک دیٹ، اور اس سے کافی پازیٹیو امپیکٹ پڑا ان لوگوں کے پرسپشن پہ. ہم جو تب تک جن کا پرسپشن میں بھی پاکستان کی اور نیگیٹو تھا، لیکن جب وہ راستہ کھل گیا دین دی وزٹڈ دیٹ پلیس. تو پھر وہاں پہ انہوں نے جو پاکستان میں سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ انٹریکشن ان کی ہوئی، آپس میں جو آئیڈیاز ایکسچینج ہوئے، تو ایک الگ سا پرسپشن اس سے بن گیا. جو ہاسٹیلٹیز میں بھی تھی وہ بہت حد تک کم ہو گئی. تو دس از اے ویری نائس ایگزامپل آف کراس بارڈر ٹوریزم. تو ایسے ایسے جو ماڈلس ہیں وہ ریپلیکیٹ کرنے چاہیے تاکہ اس ڈائریکشن میں اچھے میجرس اٹھائے جائے اور اس چیز کا جو بینیفٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے.
اور اب جو یہ فیصلہ لیا گیا, what we talk about this Kartarpur corridor, it was taken on 9th of November 1919. لیکن اس کا بھی ایک لاجک ہے, why they have chosen this date, I mean why 9th of November, کیونکہ 9th of November جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس کی تواریخ میں ایک خاص اہمیت ہے. We can say that is a historical day or a day of historical significance. And that is so because that is the day, or that was the day when there was the fall of the Berlin Wall. برلن وال جو تھا, جو جرمنی کو ڈیوائیڈ کرتا تھا دو حصوں میں, اسے آئرن وال بھی کہتے ہیں, ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی. بیچ میں وہ بہت بڑا دیوار, اور اس کو کتابوں میں زیادہ طور پہ ایز آئرن کٹن, لوہے کا پردہ بیچ میں, مطلب وہ دیوار جو تھا بیچ میں, وہ وہ ایک ملک کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا تھا, ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی. اور اس سے ایسٹ جرمنی کے لوگ ویسٹ جرمنی جا نہیں سکتے تھے, نہ ہی ویسٹ جرمنی کے لوگ ایسٹ جرمنی آ سکتے تھے. رستہ بند تھا, آئرن کٹن تھا, بڑا دیوار تھا. تو اسی دیوار کو توڑ دیا گیا 9th of November 1989 کو, اور اسی لیے وہ دن جو ہے وہ تواریخی اہمیت کا کامل بن گیا. رائٹ. اور اس میں جو کافی انیشیٹو لیا وہ لوگوں نے بھی لیا, پولیٹیکل ول بھی تھی اس کے ساتھ. جو کچھ دوسرے پولیٹیکل تھاٹس تھے وہاں پہ, ہم آسٹریا کی بات کریں گے یا ہنگری کی بات کریں گے, کیونکہ ان دو کو وہ ڈیوائیڈ کرتا تھا. وہ جو آئرن وال تھا, ایک سائڈ سے آسٹریا پڑتا تھا, دوسری سائڈ سے ہنگری پڑتا تھا. جیسے ہم بات کرتے ہیں ایسٹرن بلاک یا ایسٹ جرمنی سے کہتے ہیں, اور ویسٹرن بلاک کو ڈیوائیڈ کرتا تھا. تو پھر لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم کیوں ایک دوسرے سے یہ دوری رکھیں گے, کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس کو گرا کے ایک دوسرے کے پاس جا سکے. In that direction they started campaigning for demolishing that wall. اور یہ کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے کافی اس پہ کام کیا. ہالیڈے میکرز نے اپنی اور سے, جو وہاں پہ جو ٹورزم سے لوگ جڑے تھے, انہوں نے بھی بہت سارے ایفرٹس کیے. انہوں نے ہالیڈے جو ہیں پکنکس اور کیا بتائیں گے اس کے ریلیٹڈ وہ بروشرز بنائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی اور وہ اٹریکٹ کر سکے. اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں پہ دونوں سائڈ سے جمع ہو گئے, ایسٹرن جرمنی والے بھی, ویسٹرن سائڈ بلاک والے بھی, اور اتنے لوگ جمع ہو گئے. اور جب دونوں سائڈس کے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ وال نہیں رہنا چاہیے بیچ میں, تو اس وال کو گرایا گیا. You got it? تو یہ چیزیں ہیں جو پاسبل ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے ٹھیک رہا سب کچھ,
کوئی ایسے اپریہنشنس نہیں. جیسے ہم بات کریں گے کرتارپور کی ہی، اب لگ بھگ 9 نومبر 19 کو یہ 2019 میں کھل گیا. اس نومبر میں 9 نومبر کو اس کی پہلی اینیورسری بھی تھی اس واقعہ کی. تو سب کچھ ٹھیک رہا، کوئی یہ نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا جیسے کہتے تھے. تو ایوری تھنگ واز نارمل، پیپل وزٹڈ. اب کون سا وہاں پہ طوفان مچ گیا، اس سے حالات خراب ہو گئے وہ ہو گیا. دیٹ مینس یہ قدم جو تھے پہلے بھی اٹھا سکتے تھے. تو اس میں ایسا ایشو نہیں ہے جیسے کہ پھر یہ پوز کرتے ہیں کہ سیکورٹی تھریٹ ہے وہ ہے. تو وہ نہیں ہوتا ہے اتنا جتنا اس کو میں بھی پروجیکٹ کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب وہ برلن وال کو گرایا گیا تو سب کچھ اچھی طرح سے رہا، بہت امپرومنٹس آ گئی، لوگوں میں بھی خوشی آ گئی، باقی اکنامک اپرچونیٹیز بھی بڑھ گئی، ٹریڈ بھی فیسیلیٹیٹ ہو گیا. It is always better. So it was for good. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہی کام کرتی ہیں. تو فرام دس پرسپیکٹو we can talk about how this type of situation can be also developed in Kashmir. کہ یہاں پہ نہیں پاسبل ہے کہ اسی طریقے سے سپوز یہاں پہ ہم اکثر میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں کشمیر تو ایک ہی ہے لیکن اس کو دو ٹرمینالوجیز میں بتایا جاتا ہے، پاکستان آکوپائڈ کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر. دیٹ از ہاؤ انٹرنیشنل میڈیا یوزز دا ٹرمینالوجی فار کشمیر. کشمیر اس پار، کشمیر اس پار، یہ لوکلی میڈیا میں یوز ہوتی ہے. تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ویدر کشمیر belongs to پاکستان اور کشمیر belongs to انڈیا، but at least people of Kashmir should be allowed to visit people of Kashmir from either side، چاہے وہ اس پار ہیں یا اس پار ہیں. تو for the people of Kashmir، Kashmir should be open. Whether a person from Srinagar wants to visit Muzaffarabad or whether a person from Muzaffarabad wants to visit Kashmir, so there should be free access. تو اس میں جو بیچ میں بارڈر ہے جس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، LOC، تو there is a possibility that it can be made irrelevant as far as the facilitating of travel of people of Kashmir is concerned. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک کیوریوسٹی ہے یہاں پہ، اگر آپ دیکھو گے ہم بات کریں گے 1990s کی، بہت سارے لوگ یہاں سے جاتے تھے پاکستان، لڑکے جاتے تھے باقی. تو ایک کیوریوسٹی تھی، کیونکہ اگر وہ کیوریوسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ بارڈر کراس کر کے لیگلی جاتے تھے لوگ. تو اگر اسی چیز کو اوپن رکھا جائے گا اور لوگ لیگلی جائیں گے، وہاں سے لوگ یہاں پہ آئیں گے لیگلی، تو جو کیوریوسٹی ہے، ایز اٹ از بینگ سیڈ دیٹ کیوریوسٹی کلز دا کیٹ، اولڈ انگلش سیئنگ، تو وہ کیوریوسٹی نہیں رہے گی. ایسا جو جانا چاہے گا ہی کین گو اینڈ ایکسپلور دا پلیس، interact with the people there. تو جو کہیں سنی باتیں ہیں اس کا جو پرسپشن ہے اور جو خود آبزرو کرے گا انسان اس کا، so there is a possibility of a lot of improvement.
if such measures are taken. And there are various ways by which that can be done. Suppose there are various pilgrimage spots here in Kashmir, in this part of Kashmir, and people from that part of Kashmir would like to visit those places. Suppose shrines यहाँ पे है, हजरत बल श्राइन है, मखदूम साहब श्राइन है, इसी तरीके से बहुत सारे जो यहाँ पे ज़ियारतें हैं, मे बी वहाँ से लोग उन ज़ियारतों की ज़ियारत के लिए आना चाहेंगे, या उसी तरीके से वहाँ पे जो ज़ियारतें हैं और यहाँ से लोग वहाँ उनकी ज़ियारत के लिए जाना चाहें. So there should be a free access to people, and once that will happen, a lot of interaction will take place among people. People will see. People will not then feel that we have to go for a war and then we can go and visit such places. یہ کیا ضروری ہے کہ پہلے جنگ کر کے اس کے بعد جب کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ موومنٹ الاؤ ہو؟ اس کے بغیر بھی ہو سکتی. ایون وارز تو ہوئے 3 وارز. We can talk about 65, 71, 99. بٹ اس کا تو ویسا امپیکٹ ہی نہیں ہوا جیسا امپیکٹ ہوگا اگر کراس بارڈر ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. Maybe that will prove much more beneficial. اسی طریقے سے سپوز یوتھ ہے، یوتھ اس پرپز کے لیے جا سکتے ہیں جیسے کہ اسپورٹس ایونٹس آرگنائز کیے جائے. اس سائڈ سے اور فرام پاکستان کشمیر سائڈ، تو پھر اس میں کافی پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے یوتھ کی، جو آپس میں کھیلیں گے. دے ول پلے ود ایچ ادر اینڈ دین دیئر ول بی پیپل ہو ول واچ دوز ایونٹس. جیسے آپ دیکھتے ہیں آئی پی ایل ہوتے ہیں، باقی سارے ہوتے ہیں، اسٹیٹس اور اسٹیٹس کی الگ ٹیمز ہوتی ہیں. تو یہاں پر تو وہ زیادہ ایک کیونکہ اگر یہاں پہ ایسے ٹورنامنٹس ہو جو کشمیر کے 2 حصوں کے بیچ میں ہو، تو دیٹ ول کریٹ اے لاٹ آف اسپیکٹیٹر اسپورٹس. کافی لوگ اس کو تماشا دیکھنے کے لیے بھی جانا چاہیں گے، چاہے وہ کرکٹ کی صورت میں ہو، فٹ بال کی صورت میں ہو، اور کسی اسپیکٹیٹر اسپورٹس کی صورت میں ہو. A lot of people, a lot of movement will get facilitated with such events. Lot of people will like to watch that sport and enjoy. ہیں حالات میں تو اس میں یہ کافی رول پلے کر سکتا ہے. ایسی چیزیں اگر اس ڈائریکشن میں اگر اسٹیپس اٹھائے جائے. Why not to take such measures if there is if people at the helm of the affairs really want that peace should prevail? If the top political class is really serious that there should be peace in Kashmir, Kashmiris should be happy. So these are the things which will make people happy. Allowing people to move freely from this part to that part, creating such events which will facilitate a mass movement of people across the border, across the LOC. So it will pave a way forward for development of cross-border tourism in this region. ابھی تو
کراس بارڈر کنفلکٹ کی بات آتی ہے ہر کسی جگہ. کراس بارڈر ٹورزم جو ہے یہ ریپلیس کر سکتا ہے ورڈ کراس بارڈر. ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں ٹیررزم، تو اس کو کراس بارڈر ٹورزم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، which is positive, where which will make people happy, which will empower the economy of the people, which will give a good exposure to people across. تو یہ چیزیں جو ہیں ایون میڈیکل ٹورزم، سپوز اگر کسی کو لگے کہ اس پارٹ یا اس پارٹ میں میڈیکل فیسلٹی زیادہ ہیں، کسی جگہ کسی پرٹیکولر بیماری کے علاج کے لیے زیادہ فیسلٹی ہے، جیسے یہاں سے کبھی بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا کشمیر سے جاتے ہیں جن کو ہڈیوں کی تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ امرتسر جاتے ہیں علاج کے لیے، کہتے ہیں وہاں پہ کچھ خاص ہے، یا آنکھوں کی علاج کے لیے. تو اسی طریقے سے کسی علاقے میں کوئی زیادہ اچھی اسپیشلٹی رہتی ہے میڈیکل سائنس میں، کسی چیز کا زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے، تو اسی ریلیٹڈ چاہے from that part of Kashmir or from this part of Kashmir where people find there is a better medical facility, they can go and avail that facility there. They should not be stopped. So cross-border tourism can even develop medical tourism, create a scope for medical tourism as well. کچھ لوگ علاج کے لیے جا سکتے ہیں اس پار یا اس پار. تو یہ چیزیں اس پہ کافی ڈیلیبریشنز کی ضرورت ہے. We need to have debates on these aspects so that we can explore the possibility that what can be done, how it can be done, when it can be done, and then what will be the benefits that will be harvested out of it. Who will be the people who will receive those benefits, or how these benefits can be expanded to more areas of the society. This is we need to think about, and this is for what we need to create our own models, so that those models will be studying every pros and cons of each and every action that will be taken in this area. کیونکہ ہوتے ہیں نا ہر کسی چیز کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، کچھ میرٹس ہوتی ہیں، کچھ ڈیمیرٹس ہوتی ہیں. ایون اگر کوئی کسی پرٹیکولر بیماری کا علاج کرتا ہے تو اس میں بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اسے ڈاکٹر جب کوئی میڈیسن دیتا ہے لیکن پھر ساتھ ہی یہ بھی بولتا ہے کہ اس سے آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن پھر دیکھتے ہیں اس میں کہ کھانے سے یہ پرابلم تو ہو سکتے ہیں، لیکن علاج جو اس سے ہوگا، جو بینیفٹ ہوگا، وہ اس پرابلم سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے نہیں اس دوائی کو لینا چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، نقصان کم. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں گے ایسے کراس بارڈر ٹورزم کی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ خالی میرٹس ہوں گے، ڈیمیرٹ کوئی نہیں ہوگا. ایڈوانٹیجز خالی ہوں گی، ڈس ایڈوانٹیج کوئی نہیں ہوگی. میں یہ کہوں گا کہ اس میں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتی ہیں، ڈیمیرٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں فائدے زیادہ ہیں اور نقصان کم ہے تو پھر ہم اس چیز کو کیوں نہیں آزما سکتے. when there are more benefits and less demerits. So that is what we need to debate about. That is what we need to discuss about, at all the pros and cons, so that we can evaluate the effectiveness of the decision. And on that basis, we can think
that whether we need to take this decision or not. And as I can say that with the assurity that the merits will outnumber the demerits, because advantages will be much more than the disadvantages. So in this regard, people should get mobilized as it happened in Germany when the Berlin this wall was demolished. So that was a people's movement that time, and which led to a very peaceful way of opening the, we can say, of opening the curtain, that iron curtain जिसे कहते थे, so as to facilitate the movement of people across. What it? Yes. और उस पर फिर काफ़ी स्टोरीज भी थी उस रिलेटेड, जो बर्लिन वॉल के रिलेटेड, मतलब वेरियस नॉवेल्स उसको बैकअप करती हैं स्टोरीज की सूरत में, फिक्शन की सूरत में, कि कैसे लोग जो हैं उनके जो थिंकिंग प्रोसेस हैं वो कैसे चेंज की जा सकती है. तो उसमें एक ये मैंने पढ़ी है, एक दैट वाज सॉर्ट ऑफ ऐसे ही जगह थी जहाँ पे काफ़ी हॉस्टिलिटी थी बीच में. तो फिर जो लोकल लीडर्स थे पॉलिटिकल, एक मतलब लीडरशिप थी, तो उन्होंने उस हॉस्टिलिटी को बना के रखा था, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के बारे में ऐसे ही अल्फाज यूज़ करते थे जिससे लोगों का गुस्सा जो था वो बढ़ जाता था. तो एक दिन जो एक हिस्सा था वो ईस्टर्न पार्ट वाले जो थे, तो ईस्टर्न पार्ट वालों ने ये डिसाइड किया, मतलब जो भी सारा कोड़ा जो भी किसी के घर में होगा, कोई है ना, ये जैसे हम जिसको हम डस्टबिन में डालते हैं, गार्बेज, जो भी गार्बेज हैं वो आप जमा कीजिए लिफाफों में, और हर कोई जो सिटीजन है उसे कहा गया कि वो गार्बेज अपने अपने लिफाफों में आप डाल के आप फलानी जगह, जो उसमें वेस्टर्न पार्ट में पड़ता था, जो उनकी एक अच्छी जगह थी, मतलब साफ़ सुथरी जगह या कोई होली प्लेस थी, तो वहाँ पे आप ये सारा कुछ डालिए. तो लीडर्स को फॉलो किया लोगों ने, और उन्होंने जो भी गार्बेज थी, जो भी गंदी चीज़ें थी, वो जमा की लिफाफों में, बैग्स में, पॉलीथीन्स में, और हर कोई सिटीज़न निकल गया अपना अपना वो लिफाफा लेके, और वहाँ पे डाल के आ गया रात को ही. तो वहाँ पे जो वो उनकी वेस्टर्न पार्ट की वो जो अच्छी साफ़ सुथरी, या जिसको वो सैक्रेड मानते थे, वो जगह थी, तो जब सारे सिटीजन्स ने ये लाया यहाँ से, तो कितना वहाँ पे जमा होगा, वहाँ पे बहुत सारा वो जो गार्बेज हैं, वो हीप्स ऑफ गार्बेज जमा हो गए वहाँ पे. तो उससे जब सुबह वहाँ के लोग उठे और उन्होंने देखा अपनी उस जगह को इतना पोल्यूट हुए हुए, तो काफ़ी जो गुस्सा है, एंगर उनमें आ गया, काफ़ी हेट्रेड हो गया उनमें कि ये, और उनको समझ में आ गया ये किसकी कारस्तानी है कि उन्होंने ये किया, ईस्टर्न पार्ट वालों के साथ दुश्मनी है, उन्होंने किया. तो उन्होंने अब आउट ऑफ एंगर वो क्या करते, अब वो उसी गार्बेज के साथ करते, उठाते, और उसके अलावा और भी उससे ज़्यादा लेके वहाँ जाते. लेकिन वहाँ पे एक वाइज आदमी था जो
جس نے اپنی وزڈم سے ان کو کچھ سمجھایا اور لیڈرشپ میں ایک نئی تبدیلی آ گئی. اس نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم ایسا کریں گے جو پہلے ہم سب سٹیزنس یہاں پہ، کیونکہ گاربیج کے ساتھ تو پھر بھی آپ کرنا چاہتے تھے وہاں پہ لے کے، اور اس گاربیج کو بھی اٹھانے کے لیے آپ وہاں لینے کے لیے تیار تھے، اور اپنے گھر سے اور گاربیج لانے کے لیے تیار تھے جو وہاں پہ آپ کو لینی تھی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس گاربیج کو یہاں پر کسی جگہ ڈمپ کریں، مطلب جیسے گاربیج کو ڈسپوز کرتے، تاکہ یہاں پر پہلے ہم اس جگہ کو صاف ستھرا کریں اپنی جگہ کو. تو اس کے بعد اس نے ان کو کہا کہ جو بھی آپ کے گھروں میں اچھی چیزیں ہیں، سپوز کسی کے گھر میں پھول ہیں، کسی کے گھر میں کچھ ہیں، فروٹ ہیں، تھوڑا سا ہوتا ہے نا گھر میں کسی کا جو اپنا درخت ہوتا ہے، ایپل ٹری، پیئر، کچھ، تو جو بھی ہیں آپ کو تھوڑا سا اپنے پیار سے آپ اچھی طرح سے ایک گفٹ ریپنگ میں رکھ کے اپنے ہاتھ میں لے کے آ جاؤ، اور ہم وہی رات کو لے کے وہاں پہ ڈال کے آئیں گے ان کو. تو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ویسے، اور جب وہاں کے لوگ اٹھ گئے اور انہوں نے وہ چیز دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ کتنی اچھی اچھی چیزیں انہوں نے ہمارے لیے لائی ہیں، اور ان کو اپنی ایکشن پہ کافی شرمندگی ہوئی لوگوں کو، ہم نے یہ کیا کیا، وائی وی ہیو ڈن دیٹ. اور ان کو غصہ آ گیا اپنی اس لیڈرشپ پہ جنہوں نے ان کو وہ چیز کرنے کے لیے اکسایا تھا کہ آپ ایسا کرو، ہم ایسا کریں گے، ہم ان کو ایسے کریں گے. تو دیر واز اے ریوولٹ اگینسٹ دیٹ لیڈرشپ، اور یہ لوگ آپس میں پھر بالکل پیار سے رہنے لگے. So it resembles what happened in Berlin. تو اس پر ایسی چیزیں. So this is actually how things should go, and how the message of love and peace should be communicated. And in peace tourism, we need to play such a role where these things can be possible. So with this, we conclude today's session. And if you have anything to ask, you can feel free to discuss, because it is always good if the session is interactive. Then I can also feel that whatever I am saying, you are able to understand, and there is some benefit that out of this lecture.